اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ رات کا وقت ہے ستارے دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان ستاروں کی مثل بھی، ان ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ ان ستاروں سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہیں۔ تو حضرت عائشہ خاموش ہوگی، پھر عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے عرض کی اے عائشہ تو نے ستاروں سے زیادہ نیکیاں پوچھی ہیں، ستاروں سے زیادہ نیکیاں تو نہیں پوچھی، ستاروں سے زیادہ نیکیاں تو نے پوچھ لی، لیکن سب سے زیادہ نیکیاں نہیں پوچھی کہ کس کی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر ہیں۔ وہ رات کون سی ہے؟ تمام محققین اس بات پر متفق ہیں، وہ رات جو ہے وہ غار والی رات ہے جو جان پر کھیل کے سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہرا دیا تھا۔ اور تو میرے آقا نے فرمایا عمر کی تمام نیکیاں جو ستاروں سے بھی زیادہ ہیں وہ ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں، وہ غار والی نیکی تھی۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کاش میرے سارے عمل ابو بکر کی ایک دن والے عمل اور ایک رات والے عمل کے برابر ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں میرے سارے عمل جو ہیں وہ ابو بکر خود لے لیں اور ایک دن اور ایک رات والا عمل مجھے دے دیں۔ وہ رات والا عمل تو غار والا تھا، اور دن والا عمل کون تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال والا دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال والا وہ بھی بڑا سخت دن تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تھا، حضور وفات پا گئے، آخری ایام تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخت بیمار ہو گئے، آخری 3 دن میرے آقا نے صحابہ کو جماعت نہیں کرائی، آخری 3 دن۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کوئی غلام آتا، حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو میرے آقا فرماتے ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو جماعت کرائے، کیونکہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی میرے مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر۔ میرے آقا نے اپنے مصلی پر سب سے پہلے کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے آخری 3 دن میں میرے آقا کے مصلی پر ابو بکر صدیق ہی کھڑے ہوئے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کا وصال ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، تمام صحابہ اپنے جو ہوش تھے وہ کھو چکے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا خبردار کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ فوت ہو چکے ہیں، اگر کسی نے یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، مصطفیٰ کریم زندہ ہیں۔ یہ اس طرح کے ہوش جو تھے وہ صحابہ کھو چکے تھے، صحابہ کی جو ہوش و عقلیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھیں مصطفیٰ کریم کی جدائی کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے حوصلہ دیا عمر فاروق کو اور تمام صحابہ کو خطبہ دیا کہ یہ جو موت ہے یہ سب پر آنی ہے، ہر چاہے وہ نبی ہیں، پہلے نبی بھی آئے تھے ان پر بھی موت ہوئی تھی، ہمارے آقا پر بھی موت آئی ہے، یہ موت برحق ہے، زندہ صرف وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، باقی سب دنیا والے کو یہ موت آنی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی موت آئی ہے، ہماری ملاقات قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار مصطفیٰ نے تمام صحابہ کو تسلی دی، خطبہ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال پر سب کو قابو کیا۔ اور جب آقا کا وصال ہوا نا تو اکثر جو مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا، اور اس وقت 5 بندے ایسے تھے جنہوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی بن گئے۔ ابو بکر صدیق خلافت راشدہ پر بیٹھے، خلافت سنبھالی، سب سے پہلے خلیفہ بنے، تمام صحابہ نے متفقہ فیصلہ کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جو بھی اسلام سے پھر گیا ہے، جس نے بھی کلمہ چھوڑ دیا ہے، آج ابو بکر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نیا نیا وصال ہوا ہے، مسلمانوں پر اس وقت جنگ کے حالات قائم نہیں کیے جا سکتے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اے عمر، اسلام سے پہلے تو تم بڑے بہادر تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت سمجھایا حضرت فاروق اعظم کو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جان نثار صحابی ابوبکر صدیق نے اعلان جنگ کیا۔ جس نے بھی کلمہ چھوڑا تھا یا جس نے بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، سب کے خلاف ابوبکر صدیق نے سب کو قتل کر دیا، سب کو خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ جس نے بھی زکوٰۃ کا انکار کیا اس کو بھی مار دیا، جس نے نبوت کا اقرار کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ابوبکر صدیق نے اس کی بھی گردن اڑا دی۔ جس نے کلمہ چھوڑا ابوبکر نے اس کی بھی گردن اڑا دی۔ یہ فتنے ختم کیے تو کس نے کیے؟ ابوبکر صدیق نے کیے۔ اگر اس وقت فتنے ختم نہ کیے جاتے تو اسلام مٹ جانا تھا، اسلام مٹ جانا تھا۔ ابوبکر صدیق نے اتنے کمزور حالات میں امت مسلمہ کو سہارا دیا اور امت مسلمہ کا وقار کو بحال کیا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وصال فرما گئے، آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ خلافت راشدہ سنبھالی، بہت ہی اچھا آپ نے نظام سنبھالا۔ تھوڑی دیر آپ نے خلافت کی، پھر آپ بیمار ہو گئے۔ جو سانپ آپ کو غار میں ڈنگ مار گیا تھا اس کا زہر دوبارہ لوٹ آیا، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے، اور 22 جمادی الاولیٰ کو آپ کا مغرب کے وقت وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ نے اپنی خلافت میں اپنے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کسی قسم کی وزارت نہیں دی، کسی قسم کا عہدہ نہیں دیا۔ یہ ہے کہ اسلام میں وراثت نہیں ہے، میراث نہیں ہے، اسلام میں خلافت ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا کہ تم میرے خلیفہ بنو، بلکہ اس کے بعد فاروق اعظم خلیفہ بنے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم ہی دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر کے صدیق کے بعد بنے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی تھی۔ پھر آپ کی مغرب سے عشاء سے پہلے تدفین ہوگی۔ دیکھیں مغرب کے وقت آپ کا وصال ہوا اور عشاء سے پہلے امیر المومنین ہیں، لیکن اتنی جلدی تدفین کر دی گئی۔ یہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کی تدفین جو ہے وہ جلدی کر دینی چاہیے۔ اور جب آپ کا وصال وقت قریب تھا، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا اور ایک وصیت کی، جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے نئے کپڑے میں کفن نہیں دینا، کیونکہ نئے کپڑے کی ضرورت زندہ لوگوں کو ہے۔ مجھے پرانے کپڑوں میں اس وقت کپڑوں کی کمی تھی، آج کل تو کمی نہیں ہے نا، اس وقت کپڑوں کی کمی تھی، اس لیے ابوبکر صدیق نے یہ وصیت کی تھی۔ اور آپ نے وصیت کی جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو مصطفیٰ کریم کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا کہ یا رسول اللہ، آپ کا بچپن سے لے کے آخر تک ساتھی یار غار مصطفیٰ آپ کے ساتھ آخرت کا سفر بھی گزارنا چاہتا ہے۔ اگر روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا تو حضور کے روضے میں مجھے دفن کر دینا، اگر نہ کھلا تو جنت البقیع یا مسلمانوں کے کسی بھی قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی وصیت کو پورا کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کی میت مبارک کو جب روضہ رسول کے سامنے رکھا تو عرض کی یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا بچپن کا دوست، آپ کا جوانی کا دوست، آخرت تک آخری سانس تک آپ کا ساتھ دینے والا یار غار مصطفیٰ آپ کے ساتھ آخرت کا سفر بھی گزارنا چاہتا ہے، تو آپ اجازت دیں۔ تو جو دروازہ تھا، وہ جو تالا تھا، خود بخود کھل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا زندہ ہے، میرے آقا زندہ ہے۔ روضہ رسول سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو، دوست کو دوست کے ساتھ شامل کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے ایک ہاتھ نیچے، یہاں سے لے کے یہاں تک عربی میں ہاتھ بولتے ہیں، یعنی حضور کے پہلو میں یہاں نیچے آپ کو دفن کیا گیا۔ اور اسی ترتیب سے جب فاروق اعظم وفات پائے تو ابو بکر کے
ایک پہلو سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں ابو بکر کو دفن کیا گیا. سب سے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ، اس سے نیچے حضرت ابو بکر صدیق، اس سے نیچے عمر فاروق کا روضہ تھا. یہ ہے سیرت سیدنا صدیق اکبر. آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بچپن سے لے کے آخری دم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی ساری سیرت گھومتی ہے، آپ کی ساری سیرت گھومتی ہے. اور میرے آقا نے اپنے زمانے میں بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر خلافت لے گیا، کالا کہتا ہے ابو بکر خلافت لے گیا. ارے میں کہتا ہوں ابو بکر تو نبوت بھی لے گیا، ابو بکر نبوت بھی ساتھ لے گیا. آج جو کالے منہ والا، کالے رنگ والا، کالے لباس والا سیدنا صدیق اکبر کی زندگی پر اعتراض کرتا ہے، ارے میں کہتا ہوں ان کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سلایا گیا ہے، حضور کے قدموں میں ان کو جگہ ملی ہے. تو کیوں بکواس کرتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ اور کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جس کو قرآن مجید نے صحابی کہا ہو. صرف ابو بکر صدیق ایسے صحابی ہیں جن کو قرآن مجید میں بھی ان کو صحابی کرا. لصاحبی ہی ان کے صحابی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو حضور کے صحابی ہیں وہ سارے جنتی ہیں، حضور کے صحابی سب جنتی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.